وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. سورہ ہجر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ذکر یہاں پر کیا ہے، اور اس طرح سے کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت جو ہونے والی ہے وہ بتائی۔ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ خود تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اس وقت یہ جو کچھ مستی کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ یاکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور خوب مستی کریں، ویلہہم الامل، اور ان کی جو بد کرداری ہے وہ ان کو دھوکے میں ڈالے رہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم نے ہلاک و برباد کیا مگر پہلے سے اس کی کتاب متعین تھی، اس کا وقت متعین تھا کہ اتنے زمانے تک ان کو مہلت دیں گے اور اس کے بعد ان کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کسی بھی قوم کی وفات اس کے مقرر کردہ تاریخ سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وما یستاخرون، اور نہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو وقت متعین کیا اللہ رب العزت نے ان کی وفات کا وہ آگے بڑھ جائے۔ وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین۔ گستاخی اور بدتمیزی کی حد کر دی انہوں نے۔ یا ایھا الذی، اللہ کے رسول کا نام نہیں لے رہے بلکہ کہہ رہے ہیں اے وہ آدمی جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، تو بالکل پگلا ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر جو کہتا رہتا ہے کہ ان قریب اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، تو لاتا کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو جب بھیجتے ہیں تو جب کوئی بات حق ہو جاتی ہے کسی قوم پر، اس کی بدعمالیاں انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تب بھیجتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو پھر کسی قوم کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر
ایک بات اور ذکر فرمائی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم میں جب لوگ چلے جائیں گے تو بہت سارے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو یہ کافر لوگ کہیں گے چلو اب یہاں سب برابر ہو گئے، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں۔ وہاں تو بہت کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اب یہاں تو تم ہمارے ہی ساتھ ہو، ہم تم دونوں برابر ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بات سن کر سخت غضبناک ہوگا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس میں سے جو ایمان والے ہیں جہنم سے نکالو، تو ان کو نکالا جائے گا، تو بالکل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں۔ اللہ رب العزت نے جہنم و جنت کے درمیان میں ایک نہر بنائی ہے جس کا نام نہر حیات۔ ان لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا، نہلایا جائے گا، تو اس میں نہانے کی وجہ سے ان کی ساری جلنے کی کیفیت اور جہنم میں رہنے سے جو حالت بن گئی تھی وہ سب ختم ہو جائے گی، اور وہ بالکل اچھے، تندرست، خوبصورت انسانوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ، پھر وہ جنت میں جا کر اللہ رب العزت کے رحمتوں میں رہیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہاں تذکرہ وہی کیا گیا ہے جو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا آدم کو اور شیطان نے جو کیا تھا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور صرف بخشنے اور رحم کرنے والا ہی نہیں ہوں، اگر تم میرے نبیوں کی نافرمانی کرو گے، میرے احکام کی نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور اے نبی آپ ان کو بتلائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَضَيْفِ ابراہیم المکرمین، وہاں اسی واقعے کو ذرا دوسری تفصیلات کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر کچھ اختصار رکھ کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم کے مہمان کی خبر دیجئے، ان کو واقعہ بتلائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان آئے تو نہایت خوبصورت، جوان اور بہت ہی ایسی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مہر فرما رکھی تھی کہ ان کو دیکھتے ہی بنتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا، سلامن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سلامن قال انکم قوم منکم وجلون، یہاں واقعے کو تھوڑا حذف کر دیا۔ دوسری جگہ جو بیان کیا قرآن ہی میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مہمان نوازی میں
کیا خرچ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک دسترخوان پہ مہمان نہ ہو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اگر کسی دن کوئی مہمان نہ آئے تو وہ چلے جاتے تھے اور عام راستے پر بیٹھ جاتے تھے۔ جو بھی آدمی آتا جاتا ان کو ملتا تو اس کو بلاتے، حال چال پوچھتے، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور پھر کہتے کھانے کا وقت ہے، آؤ چلو کھانا کھائیں اور پھر اس کے بعد جانا۔ وہ کتنا ہی عذر و معذرت کرے چھوڑتے نہیں تھے اس کو، گھر لے کر آتے، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے اور پھر اس کو پہنچا کے آتے، اب تم جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عرب والوں میں آج بھی مہمانی تمام دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ آج بھی مہمان نوازی میں ساری دنیا سے آگے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اخلاق مندی کا نتیجہ ہے جو زندگی بھر انہوں نے اپنائی، کیونکہ یہ لوگ بھی انہی کی اولاد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کچھ نوجوان آئے ہیں مہمان بن کر، تو گئے تو گھر میں ایک بچڑا تھا اور کچھ تھا نہیں، تو بچڑے کو ذبح کیا اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے اس کو بھون دو۔ اب بھون کے دسترخوان لگوایا، دیر نہ ہو جائے مہمان کو، دسترخوان لگوایا اور اس پہ رکھا۔ وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، بھنا ہوا بچڑا لے کر پیش کر دیا اور کہا کھائیے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، تو جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا ہے، کس کا؟ فرشتوں کا، وہ کھا ہی نہیں رہے، تب فرمایا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہمیں تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو جب دیکھا حضرت ابراہیم کو واقعی ڈر و خوف کے آثار ان کے چہرے پر ہیں، کہا کہ ڈریے مت، آپ جو سمجھ رہے ہیں نا ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کو ایک بہت ہی بردبار لڑکے کی خوشخبری دینے آئے۔ اب یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا، اب اس میں دو چار باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کون تھے؟ نبی تھے۔ ہمارے یہاں آج کل کے ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیبداں ہوتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام غیبداں ہوتے تو پہچان لیتے کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، اور وہ آئے تھے انسانی شکل میں۔ تو بھائیوں کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ غلط ثابت ہو رہی ہے؟ ایک دوسری بات، ہمارے بھائی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہیں، نوری بشر ہیں، یعنی آپ کو انسان نہ مان کر نوری بشر مان کر فرشتوں میں شامل کرتے۔ تو آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہ کیا ہے؟ نوری بشر ہے۔ یہ جو آئے ہیں کون ہیں؟ شکل ان کی بشر کی ہے اور حقیقت میں کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ تو کیا ہوئے؟ نوری بشر۔ نوری بشر اگر وہ دنیا میں آئے، نوری مخلوق فرشتے اگر دنیا میں آئیں بشر کی شکل میں، پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا
میزبان دسترخوان لگا کر اور پیش کرے بھنا ہوا بچڑا خود ہاتھ سے ذبح کر کے، اور پھر کھانے سے انکار کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگنے لگے کہ یہ شاید دشمن ہے، ہمارا کھانا نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پرمپرا تھی کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا نمک نہیں کھائے گا، نمک حرامی نہیں کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو عام ہے، نمک حرامی بھی کرتے ہیں، وہ حلوہ حرامی بھی کرتے ہیں، حلوے کھا کے بھی غداری کرتے ہیں، نمک کھا کے بھی غداری کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ پرمپرا تھی، مشرک ہو، کافر ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی کا نمک کھایا ہے تو پھر اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم یہی سمجھے کہ یہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہا ہے، ہمارا نمک نہیں کھا رہا ہے، شاید اس کے دل میں ہماری طرف سے غداری کا ارادہ ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسی لیے ڈرے۔ تب انہوں نے کہا لا توجل، ڈریے نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تب بتلایا کہ ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور دو کام کے لیے آئے ہیں۔ دو کام کے لیے؟ کیسے دو کام؟ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ کو ہم بشارت دیں کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا ہوگا، اور بڑا حلیم، بردبار اور بہت جانکار، ذہین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کے ہنسی آ گئی، اپنی بیگم کو آواز دیا، ارے سنتی ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اب تم کو اولاد ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اب؟ میں بڑھیا ہو گئی، کھوسٹ، اور یہ شوہر ہے میرے نامدار، شوہر نامدار بھی بالکل بوڑھے ہو گئے، اب ان سوکھی ڈنڈیوں پر پھول کھلیں گے۔ لیکن وہ رب، قربان جاؤ اس رب کے، اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے لیے 80 سال تک دعا مانگتے رہے، بوڑھے ہو گئے، دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی۔ آج کل کے مسلمانوں کی طرح سے ہوتے تو دنیا بھر کے پیروں، مزاروں، درگاہوں اور آستانوں پر چادر چڑھاتے اور اس میں شریک ہوتے، بکرے اور مرغے چڑھاتے، لیکن ایسا کیا کیا؟ نہیں کیا۔ 80 سال تک دعا نہیں چھوڑی، دعا نہیں چھوڑی، دعا مانگتے رہے۔ اب یہ فرشتے بھیجے اللہ رب العزت، تو تعجب ہو رہا ہے دونوں کو۔ تو فرشتوں نے کہا رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں تمہارے گھر پہ تو ہمیشہ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ یہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو 80 سال میں اولاد دی، حضرت اسماعیل۔ ایک اور بات، اگر فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں تو شکل بے شک بدل گئی ہے، لیکن ان کی جو صفات ہیں وہ نہیں بدلتی۔
وہ کھاتے نہیں ہیں، بھوک پیاس ان کو کچھ نہیں لگتی۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا دوسری بات کون سی ہے جو کہہ رہے تھے؟ کہا کہ ہم لوط کے پاس جا رہے ہیں۔ لوط کے پاس کس لیے؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ کیا کس لیے؟ کہا کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، وہ بہت بدترین قوم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دم گھبرا گئے۔ ان فیہا لوطن، یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ لوط کی قوم کو آپ عذاب دیں گے؟ ارے وہاں تو لوط رہتا ہے اور وہ تو مسلمان ہے، وہ تو نبی اللہ کا۔ احتجاج کر، تب ان فرشتوں نے بتلایا گھبرائیے مت، ہم جب اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا تو لوط اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، اور وہ تو بچ جائیں گے، ان کی قوم کے مسلمان بھی بچ جائیں گے، لیکن ان کی عورت نہیں بچے گی۔ عورت اس عذاب میں ماخوذ ہوگی، پکڑی جائے گی، عذاب اس پر بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر تھی۔ اب یہ لوگ یہاں سے جاتے، قال بشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، حضرت ابراہیم نے کہا تم لوگ بشارت سنا رہے ہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ بشارت کیسی ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم نے آپ کو حق بشارت سنائی ہے، آپ نہ امید نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو اے فرشتوں، اللہ کے نمائندوں، کیا حال ہے تمہارا؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، آل لوط کو عذاب دینے کے لیے اور تمام مجرموں کو ہلاک کرنے کے لیے، ہاں آل لوط میں جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی عورت کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ عذاب یافتہ لوگوں میں سے بنے گی۔ فلما جاء لوط المرسلون، جب یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط نے کہا بھئی آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو، کبھی دیکھا نہیں نا، نئے لوگ ہیں، کہ آپ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو کہا کہ ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں جس کا تمہاری قوم کے لوگ آج تک انکار کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں۔ تم ان سے کہتے ہو کہ مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہے کہیں تو لے آؤ، تو شک ہے نا ان کو عذاب نہیں آئے گا، تو ہم اسی لیے آئے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، تب آپ ایسا کیجئے، پوری پلاننگ بتائی، ایسا کیجئے رات کے ایک حصے میں جب رات خوب گزر جائے تو اس میں اپنے گھر کے سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ آگے نہیں پیچھے رہیں ان کے، تاکہ پیچھے سے عذاب جب آئے تو اس کی چیخ و پکار اور اس کی
وحشت آپ محسوس کر سکیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور یہ یاد رہے جب یہاں سے چنگاریاں، انگارے، آگ، دہشت، چیخیں یہ سنائی دینے لگیں تو کوئی مسلمان پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، آگے چلتا چلا جائے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں آپ جا کر ٹھہریں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ اس قوم کی ساری نسل تباہ کر دی جائے گی۔ مقطوع مصبحین، صبح کے وقت میں یہ سب ختم ہو جائے گی پوری قوم۔ وَجَعَلُوا الْمَدِينَةَ يَسْتَبْشِرُونَ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ انجام یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے بتا دیا، اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے یہی واقعہ بیان کیا ہے، تو وہاں اس کی ترتیب دوسری اب بتا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَدِينَةَ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے فرشتے، قوم کے لوگوں نے دیکھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہی ان کو خبر دی تھی کہ آج بڑے شاندار لونڈے آئے ہیں، تو بس قوم سن کے اور بڑی خوشی میں مگن ہوتی ہوئی جھومتی ہوئی آئی۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میرے مہمان ہیں، تو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، قوم کے لوگ کہنے لگے ہم نے منع نہیں کیا تو ساری دنیا کا ٹیکہ مت لو، مہمان بلانے کا رکھنے کا ٹھیکہ تم نہیں لے رکھا ہے، تمہارے یہاں مہمان آتے ہیں، ہم نے تو منع کیا ہے، اب کہہ رہے ہو کہ مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، تو اب تو وہ ہو کر رہے گا۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو ان کے ساتھ کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ تعالیٰ نبی مکرم کو فرما رہا ہے، ہمارے نبی کو، اے نبی انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ تو اپنی ضلالت اور گمراہی اور بے ہوشی میں مگن تھے، کسی بات کا ان کو ہوش نہیں تھا، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کس کے یہاں کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو صبح کی پو پھٹنے والی تھی کہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، ایسے آیا کہ ایک زبردست چیخ سنائی دی جس سے اس قوم کے دل پھٹ گئے۔ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے زیر و زبر کر دیا قوم کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان کے اوپر سجیل کہتے ہیں پتھر کی گولیاں، پتھریلی مٹی ہو، باریک باریک کنکر ہو، اور اس کو ہلکی مٹی سے ملا کر جو گولی بنائی جاتی ہے وہ حجارت من سجیل، ایسے پتھر جس میں مٹی ملی ہوئی، وہ برسائے ہم نے ان کے اوپر۔ تو ہوا کیا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، جو لوگ عقل و خرد رکھتے ہیں
ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِلظَّالِمِينَ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اصحاب الحجر، یہ سورہ حجر ہے، تو اس مناسبت سے ان کا ذکر کچھ ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب حجر یہ قوم سمود ہے، قوم سمود ہے، یہ جس مقام پہ رہتی تھی اس کو حجر کہتے ہیں، آج بھی سعودی میں ہے اور اس نام سے موسوم۔ کذب اصحاب الحجر المرسلین وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین، اور ہم نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ اپنی نشانیاں بھیجی تو ان نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور ایسی قوم تھی، ایسی تکنیک ان کو معلوم تھی کہ پورے پورے پہاڑ ہاتھوں سے تراش لیا کرتے تھے۔ آج بھی عاد و سمود کی بستیاں اولا کے مقام پر، سعودی میں اولا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر بنے ہوئے بڑے شاندار، اور آپ تعجب یہ کریں گے کہ وہ جو ان کی دیواریں وغیرہ بنی ہوئی ہیں نہایت صاف ستھری ہیں۔ کس چیز سے وہ صاف کرتے تھے؟ آج کے ہمارے زمانے میں تو بہت سارے آلات ہیں، گھستے ہیں، ریگ مال لگاتے ہیں، پھر جا کے صاف کرتے ہیں، اور وہ اس سے بھی زیادہ صاف ستھرے ہیں، اور پورا گھر بنا ہوا ہے، ایک دروازہ ہے اس کا، اندر جا کر ایک کوٹھی ادھر بنی ہوئی ہے، یہ غلہ وغیرہ رکھنے کے لیے، یہ ادھر کچن ہے، اندر جا کے صحن ہے بیٹھ کر کھانا کھانے کا، اور اسی میں ان کا ایک سمجھو کہ مندر بھی بنا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا مقام ہے ایسا پہاڑوں کے درمیان بنایا ہے جس کو وہ مجلس کہتے ہیں، جس کو پنچایت گھر کہی آج کے زمانے میں۔ تو ایسا پنچایت گھر ہے، آپ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور وہاں پر گرمی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، چاروں طرف سے اس میں ہوا آ رہی ہے، دروں سے، پہاڑ ہے بیچ میں سے درہ کھلا ہوا ہے، یہاں سے ہوا آ رہی ہے سر سر، ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے، بہت خوبصورت بستیاں بنا رکھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اللہ رب العزت نے صبح صبح ان کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کرتوت کرتے تھے اور جو کچھ بھی ان کے پاس کاریگری تھی وہ کاریگری ان کو بچا نہیں سکی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، آسمان و زمین ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور آپ یقین رکھیے قیامت آنے والی ہے، اور قیامت آ کر رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہاں قرآن کے بارے میں اور دوسری باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اور سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کیونکہ اسی پارے سے تعلق رکھتی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون۔ اللہ آیت کریمہ کو ذرا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، جینی ہو، بودھ ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ذرا سوچو تو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ جن کو بھی پکار رہے ہو ان کو بنایا کس نے؟ یہ بنانے والے نہیں ہیں، وہم یخلقون، یہ تو خود بنائے گئے ہیں، ان کو تو بنانے والا کوئی اور ہے، اللہ رب العزت۔ تو جب یہ خود بنے نہیں اور ان کا بنانے والا اللہ ہے، تو بیٹا بیٹی روزی روٹی مانگنے کے لیے ان کی یہاں کیوں جاتے ہو؟ جو خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکے، دوسرے نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اموات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب مردے ہیں۔ غور کرنا لفظ کیا استعمال کیا اللہ رب العزت، اموات، جس کو بھی پکار رہے ہو، نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، بزرگ، ولی، جس کو بھی پکار رہے ہو، اموات، یہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اموات موت کی جمع، موتا، مردہ، مردے ہیں۔ اب ذرا دیکھو تو مشرکین مکہ جن کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، لات، حبل، عزا، منات، اس زمانے میں زندہ تھے کیا؟ مرے ہوئے تھے؟ کسی زمانے میں تھے وہ؟ مر چکے تھے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پکارتے ہیں، حضرت عزیر کو یہودی پکارتے ہیں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، لیکن وہ دنیا میں ہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ ہمارے وطن میں آپ ذرا یہاں دیکھیں، ایودھیا والے ہوں کہ متھرا والے ہوں، آج ہیں کیا؟ نہیں، کسی زمانے میں تھے، کسی زمانے میں تھے، آج نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ جتنی دیوی، جتنے دیوتا لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، ان میں سے آج کوئی ہے کیا؟ نہیں، تھے کسی زمانے میں، سب مر چکے ہیں، اور انہی کو ہم پکار رہے ہیں اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردوں کو پکار رہے ہو، اور جو زندہ ہے حی و قیوم، اس کو چھوڑ کے عقلوں کو کیا ہو گیا تمہاری؟ وما یشعرون ایان یبعثون۔ ہمارے بعض بھائی جب اس آیت کریمہ کو ہم پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے،
یہ تو بتوں کے بارے میں ہے. اور بت کا مطلب لکڑی پتھر کے جو ہیں یہ نہیں سنتے ہیں. اچھا، اور جو قبروں میں ہیں وہ سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اس مغالطے کو، دھوکے کو اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے باطل کر دیا. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اٹھائے کب جائیں گے. کیوں بھائی؟ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا کہ یہ لکڑی پتھر کے بت اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت لکڑی پتھر کے بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ شعور کون رکھتا ہے؟ انسان. نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، یہ سب شعور رکھتے ہیں. اللہ رب العزت انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے وما یشعرون، ان کو شعور نہیں، یہ نہیں جانتے. ایان یبعثون، قیامت کا منظر جس کا تذکرہ اللہ رب العزت بار بار کہتا ہے، یہ کب واقع ہوگا؟ اسرافیل سور کب پھونکیں گے دوبارہ؟ کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ پیر کو، نہ پیغمبر کو، نہ شہید کو، نہ عالم کو، نہ مولوی کو. کسی بھی قوم کا ہو نہیں جانتا. نہ زندہ جانتا ہے، نہ جو مر گئے ہیں وہ جانتے. آج زندہ ہیں، آج انتقال ہو گیا، کل سے ولی ہو جاتے ہیں، ان کے قبروں پہ عرس ہونے لگتے. جب تک زندہ رہتے ہیں لوگ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. انتقال ہونے کے بعد ان کو ولی مان لیا جاتا ہے، ان کے عرس ہونے لگتے ہیں، چادریں چڑھنے لگتی ہیں. تو زندگی میں اپنی بتائیں تو قیامت کب آئے گی؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں بتا سکتا. یسألونک عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا بات کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. آج نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نبی کی زبان سے، علمھا عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں. جب ہمارے نبی محترم نے انکار کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے. جس بات کو ہمارے نبی نہیں جانتے، کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ دجال ہے، جھوٹ بولتا ہے. اس کو کوئی حق نہیں ہے ایسی بات کا دعویٰ کرنے کا، اور وہ ضرور قیامت کے آنے سے پہلے مر جائے گا. دعویٰ تو کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمارے یہاں جو وسیلے کا چکر چل رہا ہے، جن کو وسیلہ بنا رہے ہو، ان بیچاروں کو معلوم نہیں کون پکار رہا ہے، کون نہیں پکار رہا ہے، کیا مصیبت ہے اس کی، کیا پریشانی ہے اس کی. اموات، وہ تو مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. جب زندہ نہیں ہیں تو تمہاری سن کیا رہے ہیں، اور جب سن نہیں رہے ہیں تو تمہاری مراد کیا پوری کریں گے. بات یہ صاف کر دی. یہ سورہ نحل کی 21 نمبر کی آیت ہے. اس 21 نمبر کی آیت کو آپ کئی بار پڑھیے، قرآن شریف کا ترجمہ لیجئے، اس کی تفسیر پڑھیے، اور آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت جو کچھ فرما رہا ہے ایسی حقیقت بیان کی ہے اس آیت کریمہ میں کہ سارے یہ ڈھکوسلے لوگوں کے بند کر دیے ہیں. اسی لیے لوگ منع کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گی. سمجھنے والے سمجھ گئے، اب کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں.
تفسیر سننے سے منع کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن شریف کا، تو انہی مزاروں، آستانوں اور درگاہوں والوں نے ان کے اوپر تلواریں لے کر حملہ کر دیا مسجد فتح پوری میں۔ اگر وہاں کے مصلی آڑے نہ آ جاتے اور اللہ رب العزت کی نظر سیدھی نہ ہوتی تو شاہ ولی اللہ کو یہ مسجد ہی میں قتل کر دیتے۔ جرم کیا تھا ان کا؟ قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ تو ہمیشہ سے یہ قرآن کے ترجمے کے خلاف رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری شرارتیں، بدعقیدگیاں قرآن کھول دیتا ہے، اور ان کی ساری عوام و جنتا کو سجھائی ہوئی ساری حماقتیں سب واضح ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ترجمہ قرآن نہیں پڑھتے، پڑھنے نہیں دیتے، سننے نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔